بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور بالعموم تمام شعبہ جات اور بالخصوص سروس میٹرز کا وکیل۔ تو آج ایک اہم کیس جو ہے جس کا میں نے اردو میں آسان اردو میں جس کا ترجمہ کیا ہے وہ پینشن کیسز میں یا پینشن کے معاملات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آج آپ کو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ سکینہ مائی پینشن کیس کیا تھا۔ تو سکینہ مائی پینشن کیس جو ہے جو عدالت نے فیصلہ کیا اور اس کے جو حالات و واقعات تھے وہ سارے میں نے آسان اردو میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں اور آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ یہ سکینہ مائی جو ہے نا یہ کوئی خیالی ہستی نہیں تھی، بلکہ بھکر کی رہنے والی ایک جیتی جاگتی بیوہ خاتون تھی۔ ان کا شوہر ایک ہائی اسکول میں ڈرائنگ ماسٹر تھا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر بھکر نے ان کا تبادلہ کسی اور اسکول میں کر دیا۔ چنانچہ ماسٹر صاحب کو 22 اپریل 1997 سے فارغ کر دیا گیا اور دوسرے اسکول میں جا کر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ ماسٹر صاحب نہ تو کبھی دوسرے اسکول میں پہنچے اور نہ کبھی ان کے بارے میں کہیں سے کوئی اطلاع آئی۔ گھر والوں کو بہت انتظار تھا۔ بعد میں انہوں نے گھر والوں نے تنگ آ کر متعلقہ تھانہ میں 24 اپریل 1997 کو ماسٹر صاحب کے لاپتہ ہونے کی FIR درج کروائی۔ قانون کے مطابق اگر کوئی شخص 7 سال تک لاپتہ رہے تو اسے فوت شدہ مان لیا جاتا ہے۔ قانوناً ماسٹر صاحب اب حیات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال سے عرصہ زیادہ گزر چکا تھا، تو اب وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ زندہ نہیں تھے۔ تو ماسٹر صاحب کے برخوردار کو کہیں سے یہ پتہ چلا کہ پینشن کے قوانین کے تحت ماسٹر صاحب کی 10 سال سے زیادہ ملازمت کے عوض فیملی پینشن کا حق بنتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو فیملی پینشن جو ہے اس کے جو اصول وضع کیے گئے، جو اصول طے کیے گئے، اس کی بنیاد یہی ایک سکینہ مائی پینشن کیس تھا۔ تو اس لیے جتنے بھی پینشنرز ہیں یہ ان کے لیے، اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یہ ان کے لیے ایک معلومات میں بہت بڑا اضافہ ہے۔ تو اب جو اس کا بیٹا تھا اس نے ماسٹر صاحب کی بیوہ جو سکینہ مائی تھی اس کی فیملی پینشن کی درخواست جو ہے وہ اس کے بیٹے نے دے دی۔ سکینہ مائی نے جنوری 2015 میں ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن بھکر کو پینشن کے لیے درخواست جمع کروائی۔ جس اسکول میں ماسٹر صاحب 22 اپریل 1997 تک خدمات سر انجام دیتے رہے تھے، اس کے پرنسپل نے پینشن کی درخواست کے کاغذات پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ماسٹر صاحب تو اسکول سے فارغ ہو چکے تھے، کاغذات پر وہی پرنسپل دستخط کرے گا جس کے اسکول میں ماسٹر صاحب نے رپورٹ کرنی تھی۔ یہ تھا اس کا اہم پوائنٹ، اور یہ بھی اس فیصلے میں طے ہو جائے گا۔ سکینہ مائی کو زبانی یہ بھی پیغام ملے کہ ماسٹر صاحب نے انٹرینڈ کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی، وہ تو انٹرینڈ تھے، نیز وہ تو ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے ہیں، اس لیے نہ تو ان کو کوئی تنخواہ میں سالانہ ترقی ملی تھی اور نہ ہی ان کی پینشن بنتی ہے۔ لیکن سکینہ مائی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے دوسرے اسکول کے پرنسپل سے رابطہ کیا، لیکن وہاں سے بھی صاف جواب ملا، ماسٹر صاحب نے تو اس اسکول میں ایک دن بھی سروس نہیں کی، پینشن کے کاغذات وہاں سے کیسے بن سکتے ہیں۔ جب ایجوکیشن محکمہ سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو سکینہ مائی نے 8 جون 2015 کو پنجاب کے محتسب کو داد رسی کے لیے درخواست دے دی۔ محتسب کے دفتر سے جب محکمہ تعلیم کے حکام کو اس درخواست کے متعلق پوچھا گیا تو جواب میں کہا گیا کہ اس معاملہ کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جس کی رپورٹ ملنے پر ہی مزید کارروائی ہوگی۔ کمیٹی کی رپورٹ ملنے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر نے 14 دسمبر 2015 کو اس بات کی تصدیق کر دی کہ مذکورہ ماسٹر صاحب نے آخری تنخواہ پہلے والے اسکول سے حاصل کی تھی اور 22 اپریل 1997 کو وہاں سے فارغ ہو گئے تھے تاکہ وہ دوسرے اسکول
میں چارج لیں، لیکن انہوں نے دوسرے اسکول میں ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کبھی نہ دی۔ اس کے باوجود دوسرے اسکول کے پرنسپل نے وہاں کے اپنے ڈرائنگ ماسٹر کو فارغ کر دیا تاکہ وہ پہلے والے اسکول میں ڈیوٹی سر انجام دے سکیں۔ دونوں اسکولوں کے پرنسپل صاحبان نے کبھی بھی متعلقہ ماسٹر صاحب کی غیر حاضری کی کوئی رپورٹ حکام بالا کو نہ دی تھی۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ دونوں پرنسپل نے کبھی کوئی غیر حاضری کی رپورٹ بھی سبمٹ نہیں کی۔ بالکل انہوں نے کبھی محکمے کو نہیں بتایا کہ یہ غیر حاضر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے رپورٹ کے آخر میں اس بات کی سفارش کی کہ متعلقہ ماسٹر صاحب کے خلاف اپریل 1997 سے ایبسکونڈر ہونے یعنی ڈیوٹی سے بلا اجازت یا رخصت غیر حاضر رہنے کی وجہ سے انضباطی کارروائی کی جائے۔ سکینہ مائی نے اس بد انتظامی کے خلاف آواز اٹھائی اور متسب کے دفتر کو اپنے جواب الجواب میں کئی امور کے بارے میں وضاحت سے لکھا۔ ان امور کو فیصلے میں اس طرح بیان کیا گیا: جواب الجواب: شکایت کنندہ نے جواب الجواب میں داخل کیا کہ ایجنسی کے افسران نے معاملہ کو صحیح طور نہ سمجھا ہے، نہ قانون کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے شوہر کو ڈیوٹی سے غیر حاضری کی بنا پر اسے ملازمت سے اب 18 سال بعد برخاست کر دیا جائے تاکہ فیملی پینشن نہ دینی پڑے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا شوہر 24/4/1997 سے لاپتہ ہے اور قانون کے مطابق اسے فوت شدہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ پنجاب پینشن رولز کے مطابق جو سرکاری ملازم 12 ماہ سے زیادہ عدم پتہ ہو اس کی فیملی پینشن بن جاتی ہے، بلکہ وہ فیملی پینشن کا حقدار ہے، بشرطے کہ جب وہ عدم پتہ ہوا ہو اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری کیس نہ چل رہا ہو۔ جب اس کا خامد 24/4/1997 سے عدم پتہ ہوا اس کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن نہیں ہو رہا تھا۔ اب اگر محکمہ اس کے خلاف ڈسپلن کا کیس بنانا چاہتا ہے کہ وہ 24/4/1997 سے غیر حاضر ہے اور اس جرم کی پاداش میں اس کی فیملی پینشن جو ہے وہ نہ بنائی جائے، تو یہ کام بالکل بدنیتی پر مبنی ہوگا اور قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگا۔ کیا محکمہ اس کے خاوند کو اس طرح اب 18 سال بعد ایکسپلینیشن شو کاز نوٹس جاری کر سکتا ہے یا چارج شیٹ دے سکتا ہے؟ کیا ایک ملازم جو 18 سال سے مردہ ہے ایکسپلینیشن اور چارج شیٹ کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ تھی اس کی وہ مضحکہ خیز باتیں۔ کیا وہ مجاز اتھارٹی کے سامنے پیش ہونے کا حق استعمال کر سکتا ہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے تو پھر محکمہ اپنا سارا زور ایک بیوہ کو اس کی پینشن کے حق سے محروم کرنے میں کیوں صرف کر رہا ہے؟ بہت زبردست جواب تھا اور بڑا زبردست یہ نقطہ اٹھایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے یہی کہا کہ پینشن جو ہے وہ بنائی جانی چاہیے۔ پینشن ایکٹ کے بموجب ناقابل تنسیخ ہے اور صرف اسی صورت میں پینشن سے محرومی ہو سکتی ہے کہ ملازم کو ڈسمس کیا گیا۔ ایجنسی کے افسران پینشن کے قواعد کی خلاف ورزی کر کے مزید غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قواعد کے بموجب یعنی اس کے جو وجہ اور اس کے جو اندراجات تھے، اس کا خامد تاریخ گمشدگی یعنی 24/4/1997 سے ہی دوران ملازمت مردہ تصور اور میڈیکل وجوہ کی بنیاد پر پینشن کا حقدار ہو گیا تھا۔ یعنی جب وہ لاپتہ ہوا تھا تو اس کا وہ اسی دن سے جو فیملی اس کی جو بیوہ ہے اس کی پینشن کی حقدار ہو گئی تھی۔ صرف اب ایک انتظار کیا جانا تھا کہ وہ 7 سال میں آیا وہ واپس آ جاتا ہے یا واپس نہیں آتا۔ اگر وہ واپس آ جاتا ہے تو پھر ساری ہول سٹوری ویل بی ریورسڈ، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو اسے مردہ تصور کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی ملازمت 10 سال سے زیادہ تھی، چونکہ وہ خود تو مردہ ہونے کے باعث پینشن نہیں لے سکتا تھا، اس لیے قواعد کے تحت اسے فیملی پینشن کا حق 25/4/1997 سے مل گیا۔ محکمہ کا یہ کہنا کہ اس کے خط کے 60 سال کی عمر ہونے پر اس کی 2015 بنتی ہے، بالکل غلط ہے۔ 24/4/1997 شخص کیسے 31/10/2015 سے ریٹائر؟ دلچسپ سوال۔
اس نے درخواست کی ہے کہ جس طرح مرحوم شوہر کی تھی وہ 24/4/19 شدہ تسلیم کر کے پینشن 25/4/1997 بنائے اور متعلقہ افسر کے ذریعے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر کو بھجوائے۔ اس سلسلے میں جو بھی کاغذات مکمل کرنے ہیں اسے بھیجا جائے۔ پینشن کے خاوند کی آخری کو بنیاد بنایا جائے۔ رجسٹریشن کا عرصہ گزرا ہے 25/4 کیا جائے اور تمام سال بہ سال اخراجات اور میڈیکل فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ اگر ایجنسی کے افسران کو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس سے رہنمائی چاہیے تو جلد سے جلد تاکہ گزشتہ 18 کے واجبات کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہ ہو۔ ان تمام معروضات کو محتسب پنجاب جناب جاوید محمود صاحب نے صحیح مان کر، یہ ہے اس بیوہ کی کامیابی، جب اس نے سٹرگل کی، کوشش کی، تو پھر نہ صرف فیصلہ ہوا بلکہ اس کے لیے گئے کہ فیملی پینشن میں اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو اس کے اصول کیا ہوں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ 27 فروری 2016 کو اپنے فیصلے کے ذریعے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن بھکر کو ہدایت کی کہ وہ شکایت کنندہ خاتون کی فیملی پینشن اور دیگر واجبات کا کیس متعلقہ اتھارٹی سے تیار کروا کر واجبات کی ادائیگی یقینی بنائیں اور محتسب دفتر میں رپورٹ داخل کریں۔ محتسب کے علاقائی دفتر بھکر نے محتسب صاحب کے اس فیصلے کی نقول سکینہ مائی اور ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن بھکر کو 2016 میں ہی برائے تعمیل بھیج دی۔ تو جو فیملی پینشن کا جو معاملات ہیں اس میں کئی طرح کے سوالات ہوتے ہیں، کئی طرح کے کوسچن ہوتے ہیں جو پیچیدگی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ اس لیے سکینہ مائی پینشن کیس مشہور ہے کہ اس سے 2-3 اصول وضع ہو گئے۔ نمبر 1 کہ جو شخص 7 سال تک ایبسنٹ رہے، 7 سال تک غائب رہے، 7 سال تک اس کا کوئی پتہ نہ چلے تو اسے مردہ تصور کیا جائے گا۔ اور اگر اس شخص کے خلاف اس تاریخ تک کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی تھی یا اس کے خلاف کوئی ایسی انضباطی کارروائی نہیں ہو رہی تھی تو اس کے خلاف پھر کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کارروائی کے لیے لسٹ آف ایلیگیشن اور اس کے بعد شوکاز نوٹس کا جواب اور اس کے بعد جناب الزام کے جواب میں اس کا کراس ایگزامن، اس کے کئی چیزیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں، نیسیسری ہوتی ہیں انکوائری میں، تو وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ جس تاریخ سے وہ لاپتہ ہوا ہے وہ شخص، اس تاریخ سے اس کی فیملی پینشن بنے گی۔ اور یہ سروس میٹرز میں پینشن کے معاملات میں ایک سنگ میل کیس تھا جو کیا، تو امید ہے کہ اس سے آپ کو بھی رہنمائی حاصل ہوگی۔ آخر میں وہی گزارش کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فائدہ سو ہوگا لیکن اس کو سننے اور جاننے والوں کام سے آگاہی ملے گی۔ اگر کسی ایک نقطے سے کسی کا بھلا ہو جائے یا کسی کو فائدہ ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔